رجهم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، ہماری مجلس جو ہے جس میں ہم نے پہلی دو مجلسوں میں کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت، ان کی عظمت اپنے دل میں ایک ایموشنل بانڈنگ اور ایک کنیکشن امام حسین علیہ السلام سے اسٹیبلش کریں، تاکہ یہ مجلسوں میں جب آئیں تو ان کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، عزاداری کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اور اگر یہ بالخلوص اگر انجام دیا جائے تو روز قیامت اس کے کیا آثار ہوں گے، اور حسین منی وانا من الحسین کی پوری حدیث کا جو ہم نے تفسیر کل آپ کے سامنے پیش کی، ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ اب ہم اپنی مجلس کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے انا من الحسین، اس کے اندر ہم ورود کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انا من الحسین یعنی میں حسین سے ہوں۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں حسین سے ہوں اور مولا کہیں کہ ہاں تم مجھ سے ہو۔ اس سے بڑا کوئی مرتبہ مومن کے لیے نہیں ہو سکتا۔ بس مجلسوں میں کوشش یہ ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر جگانے کی کوشش کریں کہ جو انا من الحسین کے مصداق ہو سکتے ہیں، اور جن کے بغیر ہم انا من الحسین نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہمارا ایک اوورال ابھی سے لے کے جو ہر روز کوشش کریں گے کہ ایک ایک ایسپیکٹ کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، اور ہر روز ایک شہید کا واقعہ یا ان کی زندگی سے داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی ویلیو کو ان کی زندگی میں دیکھیں گے کہ یہ ویلیو ان کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ تھی۔ ہم آج جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ موضوع توبہ ہے۔ جو بھی انا من الحسین کہنا چاہتا ہے اس میں توبہ کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر توبہ نہیں ہے، کتنی بار بھی آپ یہ کرتے رہیں، یہاں اگر اثر نہیں ہے تو ایفیکٹ نظر نہیں آئے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہاں سے اگر اثر ہے تو اس دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں بھی نظر آئے گا۔ خوب، آج ہم فلسفہ توبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کسے کہتے ہیں، اور کربلا والوں کی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں کہ ہمراہی کریں، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کے آپ کے سامنے آگے بڑھیں گے۔ ایک شخص مولا کائنات کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولا کائنات کہتے ہیں تیری ماں تجھ پر روئے۔ عرب دنیا کے اندر اسے ایک گالی کے طور پر سمجھا جاتا تھا، کسی کی توہین۔ اپنی اس مولا کے پاس آ کے کہتا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولا کہتے ہیں تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم نے جو لفظ کو ادا کیا ہے، یہ لفظ کو ادا کرنے کے بعد، یہ ذکر کو ادا کرنے کے بعد انسان علیین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ انسان اولیاء خدا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ توبہ ایک پروسیس کا نام ہے، توبہ ایک ریولوشن کا نام ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ 40 حدیث کتاب میں ایک سینیریو کو ڈرا کرتے ہیں، آپ اس سینیریو پر غور کریں توبہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے
جہاد بالنفس اور توبہ دونوں چیز اس سینیریو میں ہمیں نظر آتی ہیں. توجہ کیجیے. امام خمینی کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کی نفس ایک جاگیر ہے. آپ کی نفس ایک جاگیر ہے. یہ جاگیر کے سامنے دو فوجیں ہیں جو اس جاگیر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. ایک فوج شیطان ہے, آفرز دے کے واچ نیکسٹ آفرز دے کے آنا چاہتی ہیں. دوسری فوج کون سی ہے؟ وہ الہی فوج ہے. وہ بھی اسی نفس کے اوپر حملہ کرتی ہے, وہ بھی چاہتی ہے اس نفس پر اس کا قبضہ ہو. مومن کو ایک چیز دی گئی ہے جسے کہتے ہیں چوائس. روز قیامت سارا جھگڑا اس چوائس کی وجہ سے ہی ہے. اگر چوائس نہیں ہوتی تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ انسان اکیلی ایک ایسی مخلوق ہے, تمام مخلوقات میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں دو اپوزٹ ڈیزائرز ایک ساتھ ایک وقت موجود ہوتے ہیں. باقی خلقت میں یہ نہیں ہوتا. غریزہ ہوتا ہے, غریزے پہ عمل ہوتا ہے. انسان کے اندر اگر آپ کسی کو کہیں کہ ماشاءاللہ بہت بے حیا انسان ہے, بہت بے حیا انسان ہے, اس کی تعریف کریں, کہیں بے حیا انسان ہو, اسے اچھا نہیں لگے گا چاہے وہ کتنا بھی بے حیا ہو. بے حیا ہونا الگ بات ہے, اس کو قبول کرنا الگ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ بری صفت اور شیطانی صفت کو وہ اپنے ساتھ ملحق نہیں کرنا چاہتا. عمل کی منزل میں شاید کر رہا ہو لیکن اپنے ساتھ ملحق نہیں کرنا چاہتا. لیکن انسان کے اندر حیا بھی ہے, خواہش حیا بھی ہے, خواہش شہوت بھی ہے. وہی انسان ہے ایک لمحے میں, ایک آن میں, ایک وقت میں اس میں سیکشل ڈیزائر بھی ہے, شہوت بھی ہے, اور اسی وقت اس کے اندر حیا بھی ہے. دو اپوزٹ ڈیزائرز ہیں, نفس کو فیصلہ کرنا ہے. Which way should I go? I need to choose. Because I can choose, I'll be asked question. You had the option. So you chose, now you're answerable. Clear ہے یہاں تک؟ اب ہوتا کیا اس پروسیس کا نیکسٹ سٹیج؟ امام خمینی کہتے ہیں جب انسان نے الاؤ کر دیا ایک شیطانی فوج کو اپنے اوپر حملہ کر کے قبول کر لیتا ہے وہ کہ اوکے I'll accept your orders. You have given me this option. میں اکیلا ہوں, رات ہے, موبائل ہاتھ میں, گناہ کا آپشن ہے, میں نے ایکسپٹ کر لیا. Nobody is watching, Allah is watching. میں نے ایکسپٹ کر لیا. جب میں نے ایکسپٹ کیا میری نفس کے اندر ایک اس وقت جنگ ہو رہی ہے. جو نفس وہاں موجود تھی یا حسین کہہ رہی تھی, وہ نفس, وہ فوجوں کو یہ فوج حملہ کر کے نفس سے باہر نکال رہی ہیں. امام خمینی کہتے ہیں کہ اب تمہاری نفس پر شیطانی فوج کا قبضہ ہو گیا. اب تمہاری نفس جو ہے اس دنیا میں شیطانی فوج کا مرکز ہے. اب تمہاری نفس تاریک ہو گئی ہے, اندھیرا اس کے اندر آ گیا ہے. لیکن امام نے, میں نے پہلی مجلس میں پڑھا تھا, جو شیعہ ہوتا ہے معصوم کہتے ہیں وہ گناہ تو کر سکتا ہے لیکن گناہ پر راضی نہیں ہو سکتا.
گناہ اس سے ہو جاتا ہے, بٹ وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ میں نے اپنی نفس کو کیسے الاؤ کر دیا شیطان کے حوالے, اور اپنے وجود کو شیطانی وجود کیسے بنا دیا میں نے. The moment this person realizes that my nafs is under the control of shaitan, اور میرا وجود اس وقت شیطانی ہو گیا ہے, اس کے دل میں پشیمانی ہوتی ہے, uncomfortable فیل کرتا ہے, he doesn't like what he has done, he is uncomfortable with his action, and he is not happy with his soul, what is happening to him right now. Apparently وہ pleasures کے اندر ہوگا, apparently وہ دیکھ رہا ہوگا کہ بہت پلیجر میں ہے, اس کی نفس راضی نہیں ہوگی. ایمان کا تقاضا یہ. اگر مومن گناہ کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ گناہ کرنے کے بعد he is at ease, اب اس کے اندر ایمان کا ضعف نظر آنے لگے گا آپ کو. خوب, کیا مرحلہ ہے؟ شیطانی فوجوں نے حملہ کیا, آپشن دیا, آپشن دینے کے بعد نفس پر قبضہ ہو گیا. وہ دوسری فوج جو ہے اس نے ایگزٹ نہیں کیا ہے, وہ موجود ہے لڑنے کے لیے. وہ دوسری فوج جو ہے الہی فوج, یہ ریٹرن آتی ہے, حملہ کرتی ہے. اس حملے کا نام توبہ ہے. واٹ از توبہ؟ توبہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. توبہ کیا ہے؟ توبہ یعنی الہی فوجوں کا اس نفس پر دوبارہ حملہ, شیطانی فوجوں کو نفس سے نکال کے باہر پھینکنا, الہی فوجوں کا نفس پر دوبارہ قبضہ ہونا. اب امام خمینی کہتے ہیں جب یہ الہی فوج دوبارہ نفس پر آ گئی, دوبارہ نفس پر الہی فوجوں کا قبضہ ہو گیا, تو اب یہی نفس نورانی نفس ہو گئی, اللہ کے وجود کی جائیگاہ ہو گئی. یہاں پر الہی فوجوں کا قبضہ ہے. اب یہی انسان وہ انسان ہے جو نورانی نفس کا مالک ہو جاتا ہے. یہ پروسیس ہے, اور یہ پروسیس کنٹینیو ہوتا ہے. اسے جہاد بن نفس کہتے ہیں. نفس اس اسٹرگل کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ شیطان کے لیے خطوات الشیطان. شیطان کیا کرتا ہے؟ خطوات الشیطان. واٹ از خطوات کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ خطوات کا مطلب آپ نے دیکھا چور جب چوری کرنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے, ایسے 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 ایسے. کبھی آپ نے دیکھا ہے چور اناؤنسمنٹ کر کے آئے گا کہ میں چور ہوں, میں آنے والا ہوں, آپ لوگ, ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. چور کیا کرتا ہے؟ خطوات الشیطان, چھوٹے چھوٹے اسمال سٹیپس لیتا ہے, چوروں کے سٹیپس, تاکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. یہ خطوات الشیطان, چھوٹے چھوٹے سٹیپس. خوب, اس پروسیس کو ہم سمجھے ہیں. اب اس پروسیس کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو ریٹرن والا پروسیس خدا نے رکھا ہے اسے توبہ رکھا ہے. اینڈ وہ جو امام علی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تم سٹیج آف علیین پر پہنچ جاتے ہو, جو علیین یا اولیاء کے سٹیج پر پہنچ جاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی نفس پر اللہ کی فوجوں کو دوبارہ قابض کر دیا اور شیطان کی فوج کو باہر نکال دیا. بس یہی اولیاء کا سٹیج ہے, یہی اولیاء کا سٹیج ہے کہ نفس پر اللہ کی فوج کی حکومت ہو. یہاں پر ہم نے ایک پروسیس کو سمجھا کہ واٹ از جہاد بن نفس, واٹ از اسٹرگل آف دا سول. ٹو اپوزٹ چوائسز always exist. What is taqwa? Taqwa is the opposite desires. ہمارے پاس دو ڈیزائرز ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈیزائر دیا جائے, ایک آپشن دیا جائے کہ آئس کریم کھانا ہے اور چاکلیٹ کھانا ہے, اب جس کو جو پسند ہو, آئس کریم, چاکلیٹ یا جو بھی سویٹ آپ کو کھانی ہے, ورسز آپ کو 1 گھنٹہ جم کرنا ہے. You have two choices. You have the knowledge that gym karunga, it is beneficial for my body. You have the iman, you have the ilm. What is taqwa? Taqwa is once we understand something is good for us, submit to that.
دنیا یہی ہے، چاکلیٹ کی قسم بدل جاتی ہے ہمارے سامنے آتے آتے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ چھوٹے بچے کو آپ لے جاتے ہیں ایک شاپ پہ لے جاتے ہیں، ٹوائے شاپ پہ، وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ پلین ایسے اڑتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھو یہ ڈال ہے، ایسے آواز کرتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے نا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا لیول وہ ہے کہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے. کسی بڑے آدمی کو آپ لے جائیں اور کہیں چلے یہ شاپ ہے، دیکھیں یہ دیکھیں ڈال کیسا چلتا ہے، کتنا اچھے سے چل رہا ہے، دیکھیں یہ ایروپلین اڑنے لگی. تو وہ دیکھیں گے میں مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے لیے یہ دنیا اس ٹوائے شاپ کی طرح ہے. وہ چھوٹے بچے کے لیے یہ ٹوائے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ٹوائے خراب ہو گیا تو پریشان ہو جاتا ہے. جو تھوڑا بڑا بچہ ہوتا ہے، کار خراب ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اپنے لیول سے کچھ لوگ تب پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کیوں اتنا ہے، وہ ان کا لیول ہے. دنیا میں لوگ بھوکے کیوں ہیں، یہ ان کا لیول ہے. انسان کے درد سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ انسان کا لیول کیا ہے. جس چیز سے سب سے زیادہ وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے، اتنا اس کا لیول ہوتا ہے. چھوٹا بچہ چھوٹی گاڑی سے، بڑا بچہ بڑی گاڑی سے. جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ وقت کے امام کی غیبت سے پریشان ہوتا ہے کہ کیوں دنیا میں اتنا ظلم ہے، کیوں ہادی نہیں ہے، کیا میری کوئی خطا ہے، کیا میں نے کوشش کی وقت کے امام کے لیے کہ جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا میں کر سکا. میرے پاس کیا پلان ہے، میرے پاس کیا ایجنڈا ہے وقت کے امام کے لیے. میری زندگی کے اندر کوئی میرا پروجیکٹ ہے وقت کے امام کے لیے، یا میرا پروجیکٹ یہی ہے کہ مجھے گھر لینا ہے، پھر اس کے بعد بڑا گھر لینا ہے، پھر گاڑی لینی ہے، پھر بڑی گاڑی لینی ہے، پھر اس کے بعد ایک گھر لینا ہے، پھر دوسرا گھر لینا ہے، پھر ایک گاڑی لینی ہے، پھر اس سے تھوڑی اچھی والی گاڑی لینی ہے، پھر اس کے بعد یہ سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں سب جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود حرام کے ذریعے سے جمع کیا تھا، قیامت میں اس کی سزا لیتے ہیں. جس کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں اور وہ اسی مال کے ذریعے سے جنت جاتے ہیں. دنیا تو یہی ہے نا، 50 60 70 سال کی، اس سے زیادہ تو کوئی کیا کر لے گا. کوئی ایک انسان ہے بہت پیسے والا ہے، کیا کرے، کھا لے گا پیسے کو. وہ بینک بیلنس کا اسٹیٹمنٹ تو لگا کے نہیں چل سکتا نا، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، برانڈز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. He wants to show I have lots of money. So highest brand, highest car, big house, big. The only thing that he wants to tell everybody is that I'm very rich. So what? You're going to die like everybody else. What is important is آپ نے اس دنیا کے لیے کیا کیا ہے، اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کیا ہے. What is the project you have? What is the purpose of your life? What is the aim of your life? What is the contribution of yourself towards the imam of the time? This is the question. This is the direction that we need. Allahumma salli ala Muhammad wa ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، میں پلٹ کے آتا ہوں توبہ پہ. ابھی ہم نے تھوڑا توبہ کے پروسیس کو سمجھا، اب تھوڑا سا ہم ایگزامپلز پر آتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. پھر قرآن کی آیتیں لیں گے، قرآن کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، حدیث اور واقعات سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں ایک واقعے سے آپ کی بات کو، امپورٹنٹ ایک واقعہ میں ایران کے اندر ہوا تھا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک شہید ہے، ان کا نام ہے شہید طیب. ٹھیک ہے، انہیں ایران میں حر انقلاب کہتے ہیں. یعنی انقلاب جو ہوا تھا ایران میں، اس میں یہ حر کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا، ان کے لیے کہا جاتا ہے. کون تھے؟ ایک الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن ایک موالی قسم کے انسان تھے تہران میں. ٹھیک ہے، اور
جو لیکن امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے، عزاداری سے بہت محبت کرتے تھے. جب بھی جلوس نکلتا تھا تو جلوس میں آگے آگے ہوتے تھے، جلوس کے مینجمنٹ میں ہوتے تھے، علم بڑے بڑے اٹھاتے تھے. امام حسین سے بہت عشق کرتے تھے. توبہ کے لیے عشق حسین کو وسیلہ بنائیں. سنیں کیا ہوتا ہے. ایران میں انقلاب شروع ہوتا ہے، امام خمینی انقلاب شروع کرتے ہیں. جب امام خمینی انقلاب کو شروع کرتے ہیں، وہاں سے تہران میں ایک پروٹیسٹ نکلتا ہے. شہید طیب اس پروٹیسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، ون آف دا آرگنائزرز ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. شہید طیب جب پکڑے جاتے ہیں تو جو پولیس تھی، سواق پولیس، انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے، صرف آپ کہہ دیں کہ امام خمینی نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے جلوس نکالا تھا، آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے. اب سنیں شہید طیب کیا کہتے ہیں. کون ہے؟ دیندار، متدین وغیرہ، اتنا پرہیز یہ سب نہیں تھا، لیکن عشق حسین دل میں تھا. شہید طیب کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر میں نے فرزند زہرا کے لیے جھوٹ کہا، یعنی امام خمینی کون ہے؟ فرزند زہرا. میں نے اگر فرزند زہرا کے لیے جھوٹ کہا تو روز قیامت میں حضرت زہرا کو کیسے منہ دکھاؤں گا. انہوں نے شہادت کو قبول کی، لیکن حضرت زہرا کے لال کے لیے، حضرت زہرا کی آل کے لیے جھوٹ بولنے کو قبول نہیں کیا. اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا عزاداری ہمارے اندر یہ فائر پیدا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے کہ جب بھی ہمیں بھی حق و باطل کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جائے تو ہم کہیں کہ حضرت زہرا کو روز قیامت منہ دکھانا ہے؟ یہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوا یا نہیں ہوا؟ شہید طیب کون تھے؟ کہاں سے کہاں کا سفر طے کیا؟ وسیلہ فرش ازا، وسیلہ عشق حسین. یہی فرش ازا ہمارے پاس بھی ہے، وہی عشق حسین ہمارے پاس بھی ہے، وہی چوائس ہمارے پاس بھی ہے. خوب آگے بڑھتے ہیں عزیزان گرامی. میں خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں شہید طیب کے حوالے سے. ایران میں جب زیارت پہ جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت ساری جگہ جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتے ہیں، جس میں سے ایک جگہ ہے سواق جیل، جو انقلاب سے پہلے ایک پریزن تھا، اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے. اس میوزیم میں سٹوریز ہیں کہ کیا ہوا تھا، کس قسم سے ٹارچر کیے جاتے تھے. اس جیل میں پہلے ٹارچر بتا دوں آپ کو کیا کس قسم کا. اس میں ایک پنجرا ہے، اس پنجرے میں نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، اکڑو آپ کو ایسے رکنا ہوتا ہے. نیچے لوہا ہوتا ہے، پترا ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے آگ لگا دیتے ہیں، ہلکی سی آگ لگا دیتے ہیں. باہر 2 جلاد کھڑے ہوتے ہیں. یہ میں ایک ٹارچر بتا رہا ہوں، وہاں پہ 108 قسم کے ٹارچرز ہیں. آپ میرے پر توجہ رکھیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، میں نے بیان نہیں کرنا تھا، یاد آ گیا تو میں بیان کر رہا ہوں. اس میں سے ایک ٹارچر کی قسم یہ ہے کہ جب وہ باہر جالی پہ ہاتھ رکھتے تھے تو باہر 2 جلاد تار لیے کھڑے ہوتے تھے جس میں کرنٹ ہوتا تھا، اور جب وہ پکڑنا چاہتے تھے تو وہاں سے باہر سے کرنٹ لگاتے تھے. یہ ناخون ہے، یہ ناخون کو گرم کر کے کینچی لگا کے اسے کھینچ لیتے تھے. اس جیل میں آیت اللہ بہشتی اور آیت اللہ خامنہئی رہے. آٹھ مہینہ اس جیل میں آیت اللہ خامنہئی رہے. یہ منبر کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، حسین ابن علی کی ملکیت ہے. وہ جو منبر پر آ کے رہبر کے خلاف بول رہا ہے، پہلے یہ سوال کرے کہ تم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے.
تم نے تو دین کو تجارت بنا دی ہے. اوپنلی کہتے ہو ممبر سے کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں, کانٹریکٹ لکھتا ہوں, I want pounds and I want in thousands. کس کے خلاف بول رہے ہو؟ آیت اللہ خامنہئی کے خلاف. شرم کرو. اس جیل میں قربانی دی ہے, 2 بار جان پہ حملہ ہوا ہے, ایک ہاتھ سے مجروح ہیں. سیدھے ہاتھ سے لکھتے تھے, دوبارہ انہوں نے الٹے ہاتھ سے لکھنے کو شروع کیا. کیا کیا آپ نے؟ 10 سال ضلع بدر رہے ہیں آیت اللہ خامنہئی, نائب امام ہیں. اجزان گرامی کچھ ریڈ لائنز ہیں, اور وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ امام اور نائب امام پر جب حملہ ہو تو خاموش نہیں رہنا ہے. کوئی تعارف کی بات نہیں ہے, تمام مومنین ہمارے بھائی ہیں, محترم ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے دوبارہ مسلم پر حملہ ہو اور ہم کوفیوں کی طرح خاموش بیٹھے رہیں. اللہم صلی علی. خوب, اذان گرامی آگے بڑھتے ہیں. شہید طیب کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ شہید طیب اس جیل میں تھے, بہت ان کے اوپر ٹارچرز ہوئے تھے, سب ہوا تھا, سب کے باوجود شہید طیب جو ہے وہ شاہ عبدالعظیم میں دفن ہے. بہت جلدی بولوں گا کیونکہ وقت بیچ میں چلا گیا ہے. شاہ عبدالعظیم جو ہیں اس میں دفن تھے. ایک بار میں ایک گروپ کو لے کے, جوانوں کے گروپ کو لے کے میں وہاں پہنچا, تو نارملی ٹریول کے بعد ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں واش روم چلے جائیں, اور ایک جگہ میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, یہاں ملیں گے. میں شاہ عبدالعظیم میں انٹر کیا, میں لیفٹ سائڈ پر کھڑا ہو گیا, میں سب جوانوں کا ویٹ کر رہا تھا. اتنے میں ایک 16 سال کا بچہ آیا, 16 سال کا بچہ آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے یہ شہید طیب کی قبر ہے. میں نے بھی شہید طیب کا جوانوں کو ایکسپلینیشن دے کے آیا تھا اس میوزیم میں. پھر وہ مجھے کہتا ہے تم اگر چاہتے ہو امام حسین سے اپنے تار کو جوڑ دو تو سب سے فاسٹ جو تار جڑتا ہے وہ شہید طیب کے تھرو ہے. میں خود وہاں نہیں گیا تھا, مجھے وقت کے امام نے وہاں بھیجا تھا کہ یہ 50 بچوں کو جمع کرو اور شہید طیب کی قبر پہ لے کے جاؤ, اور اگر جوانوں کو بتاؤ کہ اگر حسین کی طرف پلٹنا چاہتے ہو تو شہید طیب کی طرح حسین کی طرف پلٹ جاؤ. خوب, یہ شہید طیب کا واقعہ ہے. ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے اب میں دوبارہ قرآن کی طرف آنا چاہتا ہوں. پریکٹیکل طور پر ایگزامپل آپ کے سامنے کلیئر ہے. اٹ از پاسبل فار somebody who is not on the right path to turn towards the right path and reach the stage of shahadat, to the stage that امام خمینی پریز کر رہے ہیں اس شخص کی. کہاں سے کہاں تک پریکٹیکلی پاسبل. آئے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. اذان گرامی, توبہ از این آفر فرام اللہ سبحانہ و تعالی. لیٹ us انڈرسٹینڈ کہ یہ آفر کیا آفر ہے. یہاں پر کرسمس آفر ہوتا ہے نا, کرسمس آفر ہوتا ہے نا. میں نے سنا ہے صبح لائن لگتی ہے, صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد جو ہے لوگ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو شاید وہیں جا کے نماز فجر پڑھتے ہیں. جی 7 سال رہ چکا ہوں میں لنڈن میں. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توبہ از این آفر. لیٹ us انڈرسٹینڈ واٹ دا آفر از. حدیث معصوم کی رسول فرماتے ہیں لا دینا لمصوف بتوبت. رسول فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے جو توبہ نہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں مولا کائنات کہتے ہیں ان جیسے نہ بنو. توجہ چاہوں گا ذانی کرام میں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں ان جیسے نہ بنو جو آخرت کی تمنا تو بہت رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میں یہ بھی کرتا, میں وہ بھی کرتا ہے, لیکن بیڈ سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے.
ایسے لوگ وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں, یہ اپنی آہ میں رہ جاتے ہیں. خوب مولانا, میں گنہگار آدمی ہوں, میں نے 10 بار توبہ کی, 10 بار توبہ کرنے کے بعد واپس سے میں وہی گناہ کر دیتا ہوں, دوبارہ وہی گناہ کر دیتا ہوں. اب شیطان مجھے بولتا ہے کہ there's no use, no point. حدیث سن, رسول کہتے ہیں باب التوبہ مفتوح. کیا کہتے ہیں رسول؟ دا باب آف توبہ, دا ڈور آف توبہ جو ہے, اللہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ اوپن ہے. 25 دسمبر کو شروع ہو کے رات کو ختم نہیں ہوگا. آپ نے آدھی رات کو فیل کیا توبہ, اللہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا ہے, آ جاؤ. آپ جا رہے تھے ایک جگہ گناہ کی, دل میں ملال ہوا, خدا نے کہا توبہ کا راستہ کھلا ہے, پلٹ آؤ. جہاں کھو, the door is open, always open, there is no time limit. دنیا کے آفرز کی ٹائم لمٹ ہوتی ہے, انسانوں کو خدا نے صرف ایک ٹائم لمٹ دی ہے, موت. موت سے پہلے جب چاہو پلٹ آؤ, ایک بار نہیں بار بار پلٹ آؤ. آگے بڑھتے ہیں. توبہ کا آفر ہے, اوپن ہے. پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا, خدا کی رحمت اور خدا کے کرم کو محسوس کریں. حسین ابن علی اسی کا مظہر ہے. خدا کی رحمت کو امیجن کریں. خوب میں گنہگار انسان ہوں, محرم ہے, when I come I feel کہ نہیں یار میرے لیے نہیں ہے یہ سب. شیطان کہہ رہا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے. حسین نے آپ کو بلایا ہے, اس لیے بلایا ہے, چن چن کے بلایا ہے, کیونکہ حسین آپ سے محبت کرتے ہیں. حسین نے بلایا ہے, آپ خود نہیں آئے ہیں, حسین نے بلایا ہے. تو اگر شیطان یہ بول رہا ہے دس از ناٹ فار می, شیطان کو کہیں یو آر ناٹ فار می. شیطان کو کہیں کہ نہیں میں حسین کا ہوں, انا من الحسین. خوب ناؤ انڈرسٹینڈ, یہ پتہ چل گیا توبہ کا آفر ہمیشہ کھلا ہے, دیر از نو ٹائم لمٹ. ناؤ واٹ از دا آفر فرام اللہ؟ Now understand the greatness of the offer. توبہ, ہم نے کل آیت پڑھی تھی. کیا آیت تھی؟ کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم. کل آیت تھی, ہم لوگ, آپ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کل ہم لوگ نے آیت پہ ڈسکشن کیا تھا کہ جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی ایسا خدا ہوتا کہ میں گنہگار ہوں اس کے بعد بھی مجھے کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تو میرے لیے دیٹ واز انف. اٹ از اے گریٹ آفر. دس از ناٹ انف. دا آفر گوز ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. واٹ از دا نیکسٹ اسٹیج؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. خدا نے اس پہ نہیں چھوڑ دیا کہ میں معاف کر دوں گا. خدا کہتا ہے تم توبہ کرو, تم جب توابین میں سے ہو جاؤ گے میں تم سے محبت کروں گا. کل آیت پڑھی تھی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. خدا نے کہا توبہ کرو تو میں تم سے محبت کروں گا. پروسیس سیم ہے, جب محبت کرے گا تو گناہ معاف کر دے گا. اللہ تو کتنا کریم ہے. میں تو گنہگار ہوں, میں نے کون سی نمازیں پڑھی تھی جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کر رہا ہے؟ خدا کہتے ہیں نہیں, تو پلٹ آیا نا میری طرف, یہ پلٹ آنے کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں. میرے لیے بہت عظیم بات ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرے گا. کس بنیاد پہ؟ میں توبہ کر رہا ہوں. The offer is very great. It's good enough for me. Allah says no, not enough. Next level. What is the next level? اللہ قرآن میں کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. خدا کہتا ہے کہ جب میں محبت کروں گا قرآن میں تو میں تمہاری گناہوں کو اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. ایک عارف بیٹھے تھے سمندر کے کنارے, شاید میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا لیکن جو لوگ نئے ہیں, سمندر کے کنارے بیٹھے تھے, یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے.
اور تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے برابر بھی گناہ ہو نا، اگر انسان دل سے پلٹ جائے تو یہ سمندر کے برابر خدا نیکیاں لکھ دے گا. دس از توبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اتنا عظیم دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے جس کا نام توبہ ہے، اور اس کی سٹیجز اتنے عظیم ہیں. محبت، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا. لیکن عزیزان گرامی، سیلری جب تک پورا مہینہ کام نہ کرو تو ملتی نہیں ہے. اگر سیلری بغیر کام کرے ملنے لگے تو ہر آدمی 1-1 لاکھ جاب کرے روز. What do I have to do to reach this stage? There is something that I need to do. عزیزان گرامی، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. مولا کائنات نے ایک جگہ 6 صفت بیان کی ہیں، لیکن وہ 6 بہت زیادہ ہیں، وہ عرفاء اور علماء کے لیے ہیں، اور جو خدا کے بہت نزدیک قریب بندے ہوتے ہیں. جو 4 صفتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. وہ میں ایک مثال کے ذریعے پہلے آپ کو واضح کر دوں، پھر اس کے بعد میں یہ حدیث پڑھوں گا جس میں 4 چیزیں مولا کائنات نے شرط لگائیں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ایک امیجن کریں کہ میں ویمبلی پارک سے بیٹھا ٹرین میں پہلے وہاں رہتا، تو آپ لوگ بار بار پوچھیں گے ایگزامپل وہاں کا کیوں دیتے. میں وہاں سے ٹرین میں بیٹھا اور میں سفر شروع کیا. میں نے مجھے جانا تھا نارتھ اور میں آ گیا سینٹرل لنڈن کی طرف. میں میٹرو میں بیٹھا ہوا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے باہر دیکھا، میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. فرسٹ اسٹیج، I understand my direction is wrong. Accept. First stage. Second, اب مجھے سمجھ میں آ گیا. اب میں بیٹھا، میں نے بولا یا اللہ توبہ 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 توبہ. تسبیح نکالا اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا 70 بار. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. اگلا اسٹیشن آیا، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں. اگلا اسٹیشن آیا اور میں تسبیح پڑھ رہا ہوں. فرسٹ اسٹیج کیا ہے؟ ایکسیپٹینس، آئی میڈ اے مسٹیک. سیکنڈ اسٹیج ہے انڈرسٹینڈ دا کریکشن پروسیس. اب تھوڑے دیر کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. وہ اناؤنسمنٹ میں یہ اناؤنس کیا جاتا ہے ایک جنکشن آ رہا ہے. اس جنکشن میں جسے لائن چینج کرنی ہو وہ اتر جائے. اس جنکشن میں جسے لائن چینج کرنی ہو، جسے گرین لائن پر آنا ہو، جو ریڈ لائن پر تھا، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے ریڈ لائن چھوڑ کر گرین لائن پر آنا ہو تو یہ جنکشن پر اتر جاؤ. خدا نے ایسے جنکشنز بنائے ہیں. وہ جنکشن کون سے ہیں؟ 19 رمضان، شب قدر، 21 رمضان، 15 شعبان. یہ جنکشنز ہیں. خدا کا اعلان ہے غلط ٹرین میں بیٹھے ہو اتر جاؤ، ابھی صحیح ٹرین میں سوار ہو جاؤ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ہوا؟ پہلے میں نے پہچانا کہ غلط ٹرین میں بیٹھا تھا. دوسرا سٹیپ، غلط ٹرین میں بیٹھ کے
اس ٹرین سے اترنے کا ارادہ کیا، سیکنڈ سٹیج۔ تھرڈ سٹیج میں نے معلوم کیا کہ صحیح ٹرین کون سی ہے جو مجھے میرے ڈیسٹینیشن تک پہنچائے گی، تھرڈ سٹیج۔ فورتھ سٹیج یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا، ففتھ سٹیج یہ ہے کہ اس میں سوار ہونا، سکس سٹیج یہ ہے کہ ڈیسٹینیشن تک اس پر باقی رہنا۔ تب تو آپ ڈیسٹینیشن پر پہنچو گے، بیچ میں پھر سے جنکشن پہ غلط ٹرین چڑھ گئی، پھر سے خدا ایک آپشن رکھے گا تمہارے لیے۔ خدا بہت کریم ہے، لیکن یہ ہے کہ جنکشن آتے رہیں اور انسان پھر سننے کے بعد اگنور موڈ پر چلا جائے، سنوز کرتا ہے نا انسان۔ اللہ کی طرف سے آپشن آ رہا ہے، پلیز کم ٹو می، پلیز کم ٹو می، 21 رمضان ہے علی کے پاس آ جاؤ، 15 شعبان ہے امام کے پاس آ جاؤ، محرم ہے حسین کے پاس آ جاؤ، ہم سنوز بٹن دباتے رہتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے اندر یہ سٹیپس ہیں۔ اب مولا کائنات کی اس حدیث کو ہم لوگ تبرک کرتے ہیں، اس حدیث کا یہی چیز جو میں نے مثال میں بیان کی ہے، مولا کائنات کیونکہ مولا ہیں، کلام کے بھی مولا ہیں، کم الفاظ میں ساری باتوں کو سمیٹ دیا مولا نے۔ مولا نے کیا کہا؟ التوبہ ندم بالقلوب، توبہ کیا ہے؟ انسان کے دل میں ندامت اور پشیمانی کا احساس، فرسٹ اسٹیپ۔ سیکنڈ، واستغفار للسان، اپنے زبان سے اس کا استغفار کرنا، زبان سے پلٹنے کا ارادہ کرنا۔ تیسرا کہتے ہیں کہ پھر ترک بالجوارح، اور پھر اپنے جسم سے ارادہ کرنا کہ جسم سے ان چیزوں کو ترک کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وزمارو لیعود، یعنی دوبارہ اس چیز کی طرف نہ پلٹنے کا ارادہ اور اس چیز پہ باقی رہنا۔ 4 شرطیں توبہ کی، وگرنہ امام ہم سے بھی کہیں گے تمہاری ماں تم پر روئے، اگر ہم صرف زبان سے توبہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں کربلا میں ایک کیریکٹر ہیں جن کا نام زہیر ابن قین ہے۔ زہیر ابن قین، ویسے تو حضرت حور بھی مثال ہے، لیکن میں انشاءاللہ حضرت حور کے سلسلے میں شب عاشور میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر خدا نے توفیق دی تو، لیکن آج زہیر ابن قین کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں۔ زہیر ابن قین کون ہے؟ زہیر ابن قین ایک عثمانی ہے۔ عثمانی کون تھے؟ عثمانی وہ لوگ تھے جو میڈیا کے پروپوگینڈا کی وجہ سے یہ بلیو کرنے لگے تھے کہ مولا علی عثمان کے قاتل ہیں، اور مولا علی کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ مولا علی کے مخالف تھے زہیر ابن قین۔ کہاں سے کہاں تک؟ جب مولا حسین کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں تو وہ منزلت پر آتے ہیں کہ رائٹ ونگ کے کمانڈر بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے دس از ناٹ فار می، تو جب دشمن علی کو حسین یہ شفاعت دے سکتے ہیں کہ وہ لشکر حسین میں آ جائے تو ہم تو عاشق حسین ہیں۔ کون ہے زہیر ابن قین؟ واقعہ ایسا ہے، یہ لوگ جو پلٹتے ہیں نہ جانے کیوں ان کا سب کا حضرت زہرا سے جو عقیدت ہے اس کا اثر ان کی زندگی میں ہمیشہ نظر آتا ہے۔ اس لیے حضرت زہرا کی عقیدت اور عشق اپنے بچوں کے اندر ضرور آپ اس کو پیوستہ رکھیں ہمیشہ۔ واقعہ یہ ہے کہ امام حسین کا قافلہ ہے اور زہیر ابن قین کا قافلہ ہے، دونوں آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ زہیر پوری کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین کے قافلے کے سامنے
ان کا قافلہ نہ آئے اور آمنا سامنا نہ ہو, اوائڈ کر دوں میں سچویشن کو. ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ دونوں قافلے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی ایک قاصد کو بھیجتے ہیں. جب وہ قاصد آتا ہے تو زہیر ابن قین کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ ہاتھ ان کا نوالا جو ہے ایسے ہاتھ بنائے تھے اور ہاتھ ایسا تھا کہ انہوں نے سنا کہ زہرا کے بیٹے نے دعوت دی ہے. روایت میں ہے کہ ایسے ہو گئے زہیر جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو, بالکل خاموش. یہاں پر پاک بیوی کا کردار دیکھیں, پاک بیوی کا کردار دیکھیں. وہ بیوی کہتی ہے, کیا سوچ رہے ہو, زہرا کا لال بلائے اور تم صرف سوچ رہے ہو. علماء کہتے ہیں کہ وہ لقمے کو زہیر نے ایسے ہی رکھ دیا. امام بلائیں تو لقمہ منہ میں ڈالنے تک فرصت نہیں دیں گے. ایسے تسلیم ہو جاؤ کہ لقمہ چھوڑ کے امام کے پاس جاؤ. زہیر وہ لقمے کو چھوڑ دیتے ہیں. زہیر کے چہرے پر روایت کہتی ہے بہت پریشانی تھی جب وہ جا رہے تھے, پریشان تھے, نہیں الجھنا چاہتے تھے, نہیں الجھنا چاہتے تھے زہیر. لیکن یہ ملاقات کیا ہوئی, اس ملاقات میں باتیں یہ روایت نے نقل نہیں کیا ہے, لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ بہت کم دیر کے لیے زہیر حسین ابن علی کے پاس پہنچے, لیکن جب پلٹے تو ان کے چہرے پہ خوشحالی تھی, مسکراتے ہوئے پلٹے. زہیر اب جب پلٹے ہیں تو مسکراتے ہوئے پلٹے, خوش ہیں. کیوں خوش نہ ہو, جنت میں سب سے بالا ترین مرتبہ جو حاصل کرنے والے ہیں, انسانوں میں وہ 72 نور میں شامل ہونے والے ہیں جس کی ہر انسان تمنا کرے. صرف جب پلٹتے ہیں خوشحال پلٹتے ہیں. بیوی پوچھتی کیا ہو گیا, کہتے ہیں میں حسین ابن علی کی راہ میں شہادت چاہتا ہوں. بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں. بیوی بھی مومنہ تھی, سمجھدار تھی. کہا ایک شرط پہ. وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ روز قیامت میں رسول اللہ اور حضرت زہرا کے سامنے تم میری شفاعت کرو گے. یہ نہیں مانگا کہ پراپرٹی میں ایلیمنی مجھے دے دو. روز قیامت شفاعت مانگی. ایمان, یہ دنیا ہے 50 60 70 سال, ایوری تھنگ ول پاس اوے. علماء کہتے ہیں, عرفاء کہتے ہیں, جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اور جب وہ اس دنیا کی طرف نظر ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیا کیا, تو کچھ سیکنڈ سے زیادہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو تصور نہیں کر پاتا جس کے لیے اس نے تمام چیزیں کی, الٹ سیدھ سب چیزیں. اب سنیں عزیزان گرامی, میں کچھ زہیر ابن قین کے جملوں کو نقل کرنا چاہتا ہوں. حسینیت یعنی یہ, حسینیت یعنی زہیر ابن قین. اب زہیر ابن قین حسین ابن علی کے پاس آتے ہیں. روز عاشور ہے, مصائب ابھی نہیں پڑھنا ہے مجھے زہیر ابن قین کے کچھ جملات پڑھنے ہیں, اور وہ شہدائے کربلا جو حسین ابن علی کے قریب تھے, جنہوں نے انا من الحسین کہا, ان کی فیلنگز امام حسین کے بارے میں کیا تھی. اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیولپ دوز فیلنگز اینڈ دین سے انا من الحسین انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں جملے پڑھ کے آپ کے سامنے سناؤں گا. ایک صلوات پھر سے پڑھ دیں اگر. زہیر ابن قین جب جانے لگے امام حسین کے قافلے سے جڑنے کے لیے, تو صرف خود نہیں گئے,
صرف خود نہیں گئے، اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا اور کہا میں اس منزلت پر فائز ہونے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، جو آنا چاہتا ہے وہ۔ استاد علی کہتے ہیں کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں نا وہ دیندار سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ انسان سوچے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈرگ ایڈکٹ اگر ایک ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا ہے میں 10 بنا دوں، لیکن اگر ایک دیندار ہو جاتا ہے تو یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں 10 کو دیندار بنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرگ ایڈکٹ سے یہ کوالٹی سیکھنی چاہیے۔ زہیر اکیلے نہیں گئے، زہیر نے دوسروں کو جمع کیا کہ میرا امام تنہا نہ رہ جائے۔ انشاءاللہ میں امامت اور امت کے رابطے پہ جب گفتگو کروں گا تو اسے اور واضح کروں گا۔ تو زہیر نے سب سے پہلی چیز یہ کی۔ پھر زہیر دشمن کی فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دشمن کی فوج کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ تم ان ذلیلوں کا ساتھ دے رہے ہو، کیا تمہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ فرزند زہرا کا ساتھ دینا چاہیے؟ اور پھر وہ پلٹ کے کہتے ہیں زہیر کہ تمہارے ساتھ زندہ رہنا اس ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے میرے لیے افضل ہے کہ حسین کی رقاب میں میرے لیے شہادت نصیب ہو۔ ہم میں سے کون ہے جو وقت کے امام کے لیے کہنے کو تیار ہے انا من الحسین، یعنی انا من المہدی؟ کون ہے؟ زہیر اس کے بعد دشمن اسے للکار کے کہتا ہے، میں بہت ہی کم کوشش کر رہا ہوں کہ کم ورڈز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دشمن للکارتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ زہیر کہتے ہیں کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ موت حسینیوں کے لیے وسیلہ زیارت امام حسین ہے۔ موت یعنی زیارت کی جگہ ہے۔ موت سے نہیں ڈرتا حسینی، تو مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ میں حسین کی راہ میں شہادت کو ایک سب سے دنیا میں سب سے بڑی فضیلت جانتا ہوں۔ موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ حسین ابن علی کے چاہنے والے اصحاب، موت اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر ہے۔ یہ دنیا میں لمیٹیشنز ہیں، وہاں لمیٹیشنز نہیں ہیں۔ وہ دنیا عظیم دنیا ہے، اس دنیا کے لیے بنائے گئے، اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد زہیر پلٹتے ہیں کوفیوں کی طرف اور زہیر کوفیوں کو دعوت دیتے ہیں اور کوفیوں کو کہتے ہیں کہ آؤ حسین ابن علی کا ساتھ دو۔ پھر اس کے بعد زہیر رجس پڑھتے ہیں، دشمن کے سامنے جا کے رجس پڑھتے ہیں۔ جب زہیر رجس پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں زہیر کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہتے ہیں میں زہیر ابن قین ہوں، میں اپنے شمشیر سے حسین کا دفاع اور حفاظت کروں گا۔ انا من الحسین وہ کہے جو آج یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ اپنے موبائل سے، وہ اپنے قلم سے، وہ اپنے سوشل میڈیا سے وقت کے امام کی تحفظ اور وقت کے امام کے دفاع کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ میں اپنی شمشیر سے امام حسین کا دفاع کروں گا، میں لڑوں گا، مجھے پرواہ نہیں کہ رسول خدا کے فرزند امام حسین کے لیے میری جان قربان ہو جائے، اور اے کاش کہ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا میرے وجود کے لیے
میرے لیے یہ شہادت سے زیادہ اس دنیا میں میٹھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے زہیر ابن قین. کل عثمانی تھے، آج حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں شہادت لے لو. شہادت والے لوگ ہیں، ہماری ملت شہادت والی ملت ہے، ہماری قوم شہادت والی قوم ہے. یہ ہے زہیر ابن قین. کل کیا تھے، آج کیا ہو گئے. عزیزان گرامی، زہیر ابن قین توبہ کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہمیں پلٹنا ہے حسین کی راہ میں، ہمیں حسین کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. زہیر پلٹ سکتے ہیں، دشمن تھے. میں تو عاشق علی ہوں، میں عاشق حسین ہوں، مجھے پلٹنا ہے. لیکن میرے اندر یہی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ حسین کے لیے جیسے زہیر کہہ رہے ہیں میں سب کچھ قربان کر دوں گا، میں وقت کے امام کے لیے کہنے کے لیے تیار ہو جاؤں. مجلس تب مجلس ہے. اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی، آج ایک محرم ہو گئے. ایک محرم کو اکثر حضرت مسلم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. حضرت مسلم عظیم شخصیت کے مالک ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ ان کے کلمات کیا تھے، کس طرح سے انہوں نے گفتگو کی میدان میں، دربار میں. حضرت مسلم جب امام حسین ان سے کہتے ہیں جاؤ کوفہ کی طرف، امام حسین کے ساتھ رہنا عبادت ہے یا امام حسین سے جدا ہونا عبادت ہے؟ نہ ساتھ رہنا عبادت ہے، نہ جدا ہونا عبادت ہے. اطاعت کرنا عبادت ہے. مسلم نے یہ نہیں کہا کسی اور کو بھیج دو، اشارہ بھی نہیں کیا، آمادہ ہو گئے. مولا کا حکم سر آنکھوں پر. نام مسلم تھا، حسین کی خواہش کے سامنے تسلیم ہو گئے. عزیزان گرامی، حضرت مسلم کی شہادت جو ہے 9 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام انہیں کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں. جب کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں تو 30,000 لوگ آ کے بیعت کرتے ہیں حضرت مسلم کے ہاتھوں پر. 30,000. لیکن 7 ذی الحجہ ہوتے ہوتے جب مسلم عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں تو صرف 30 لوگ ہوتے ہیں. جب محبت حسین کا دعویٰ ہو اور معرفت نہ ہو تو ہمیشہ امام کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. 30 لوگ بھی نہیں تھے. جب عشاء کی نماز ختم کی تو 10 لوگ تھے. جب مسجد سے باہر نکلے تو 7 لوگ تھے. جب باب تک پہنچے تو مسلم تنہا تھے. مسلم تنہا ہے. جب مسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کوئی موجود نہیں. عزیزان گرامی، جب کربلا وجود میں اترتا ہے تو انسان نائب امام کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جب کربلا زبان تک رہتا ہے تو نائب امام کی خلافت کی مخالفت منبر پر ہو جاتی ہے اور لوگ خاموش رہ جاتے ہیں. مسلم تنہا ہے، کوفہ ہے. 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت ہوئی ہے. 7 ذی الحجہ سے مسلم تنہا ہے. 7 ذی الحجہ کو جب مسلم گلی بے گلی گھوم رہے ہوتے ہیں، گلی بے گلی، آپ تصور کریں مسلم ابن عقیل اہل بیت کے خاندان والے، امام حسین نے ان کے لیے کیا جملے بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں؟ امام حسین نے جب ان کے لیے خط لکھ کے بھیجا تھا تو کہا میرے بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میرے چچا کا بیٹا ہے، اور اہل بیت میں میرے نزدیک ایک بہت ہی معتمد اور بھروسے مند انسان کو تمہاری طرف بھیجا. پھر کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسلم نے کہہ دیا
کہ حالات سازگار ہیں تو میں آ جاؤں گا. یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، امام تب آتے ہیں جب حالات سازگار ہوتا ہے. مسلم تنہا ہے. تصور کریں عزیزان گرامی، 7 ذی الحج ہے. 7 ذی الحج کو جب حضرت مسلم گلیوں میں گھوم رہے ہیں تو ایک مسجد تک پہنچتے ہیں. بہت تھکے ہوئے تھے مسلم مسجد میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں پر سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں. 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج 2 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے مسلم. اب تصور کریں، خدا نہ کرے کوئی انسان کسی غریب الوطن میں ہو، کوئی گھر نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، گلی بے گلی گھوم رہا ہو، بھوکا بھی ہو پیاسا بھی ہو، لیکن کیونکہ اہل بیت کے خاندان سے ہے اس میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہاتھوں کو بڑھا کے کسی سے کچھ مانگ لے. مسلم تنہا ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں. آخر میں ایک گھر کے چبوترے پہ جا کے، مسلم چبوترے کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک خاتون ہے ضعیفہ جس کا نام توآ ہے. وہ خاتون تھوڑے دیر کے بعد باہر نکلتی ہے، کہتی ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کوفہ میں کیا ماحول ہے؟ حضرت مسلم کے آنے کے بعد یہاں ماحول سخت ہے. میں تم سے کہتی ہوں کہ چلے جاؤ. میں تم سے کہتی ہوں کہ چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ. روایتوں میں لکھا ہے کہ مسلم کچھ نہیں کہتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں. پھر سے کچھ دیر کے بعد وہ ضعیفہ باہر آتی ہے اور باہر آ کے کہتی ہے کہ اے جوان، توجہ کرے عزیزان گرامی، اے جوان، میں ایک بیوہ خاتون ہوں. یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے باہر بیٹھو. جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہتے ہیں تم غریب الوطن ہو. وہ مسلم کہتے ہیں ہاں. وہ ضعیفہ کہتی ہے کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں مدینہ سے. اس کا دل ایک دم بھر آتا ہے، مدینہ سے؟ مدینہ میں کہاں سے؟ کہتے ہیں میں بنی ہاشم میں سے ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. رونے لگتی ہے، توبہ کرنے لگتی ہے، کہتی ہے میرے مولا، میرے سردار، مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس کو حضرت مسلم کو محبت سے بلاتی ہے، ایک کمرے میں رکھتی ہے. حضرت مسلم تھکے ہوئے ہیں، کھانا دینا چاہتی ہے، کھانا نہیں کھاتے، پانی تھوڑا سا لیتے ہیں، پیتے ہیں. کہتے ہیں علماء رات بھر مسلم جو ہے عبادت میں گزار دیتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو حضرت مسلم گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنتے ہیں. بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ کہہ کے باہر نکلتے ہیں، شمشیر کو لگاتے ہیں. ضعیفہ کہتی ہے کیا ہو گیا؟ تو مسلم کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے سنا نہیں؟ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، گھر کو فوجیوں نے گھیر لیا ہے اور میں یہ گوارا نہیں کرتا. میرے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے میری وجہ سے. میں کہوں گا مسلم، آپ شام غریبہ میں آئے، حسین ابن علی کی شہادت ہو چکی ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، خیمے جل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہے. سید سجاد سے پوچھتے ہیں جل جائیں یا باہر آ جائیں؟ سید سجاد کہتے ہیں جان کا بچانا واجب ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں توبہ کو سمجھنے کی اور توبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ راہ زہیر ابن قین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد زہیر کی طرح وقت کے امام کے رقاب میں جان دینے کی توفیق عنایت فرما.
یا اللہ بحق محمد و آل محمد زہیر کی طرح وقت کے امام پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد وقت کے امام کی معرفت عطا کر۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو رسوا کر دے۔ دعا میں دعا یہ ہے یا اللہ بحق محمد و آل محمد وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے، کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، ان کے بیٹے تیری شبیر بہت روئے تھے، ان کے بیٹے تیری شبیر بہت روئے تھے، اب تو لاشیں علی اکبر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے
خدا خیر کرے. مارتے ہیں مانے سو کو زمین پر سالے, مارتے ہیں مانے سو کو زمین پر سالے. جسم جس کا علی اصغر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب, کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب. شر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. چونک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں صبرا, چونک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں صبرا. اسی مشکل میں میرا گھر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. انتظارات کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے. وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پری, سینے پہ جو شاہ کے پری, جس کی ابا بن میں جلی تھی, جس کی ابا بن میں جلی تھی, وہ تمام جو تیری شاہ مولا امام کا سرکار, مولا امام کا سرکار حسین, مولا حسین عابد بیمار تھا, وہ عابد بیمار تھا. چلنے سے جو لاچار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا, اور شام کا